الرحیم۔ عزیز سامعین، آج ہمارے درس کا موضوع علم کی مجلس۔ اس سلسلہ میں میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكون خامسا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا تو عالم دین بن جا یا طالب علم بن۔ اگر تو علم نہیں سیکھ سکتا، عالم نہیں بن سکتا، تو پھر طالب علم بن جا۔ او مستمعا، اگر تو طالب علم بھی نہیں بن سکتا تو پھر ان کو سننے والا بن جا۔ اور فرمایا اگر یہ تین کام نہیں کر سکتا او محبا، تو پھر ایسا کر ان سے محبت کرنے والا بن جا۔ فرمایا ولا تکون خامسا، پانچواں نہ بننا۔ اگر تو بننا چاہتا ہے تو ان چار میں سے کوئی ایک بن، پانچواں نہ بننا۔ اب یہاں پر نا اگر آپ تھوڑی سی اپنے ذہن کو حاصل کریں اور توجہ تھوڑی جو ہے نا وہ اس طرف لائیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ فرمایا نا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب اس پر علماء نے بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ اس علم سے مراد وہ ہے کہ کم از کم انسان کو احکام شریعہ کا علم ہو، وہ جو کاروبار کرتا ہے اس کاروبار کے متعلقہ اس کو علم ہو کہ آیا اس میں کس طریقے سے حلال ہے کمانا اور کس طریقے سے حرام ہے۔ اب مثال کے طور پر ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ یہ پانی جو ہم پیتے ہیں، اب اس میں حکمت دیکھ لیجیے۔ اب ہم پانی پی رہے ہیں، پیاس لگی ہے، پانی آیا سامنے، پیا گٹا گٹ سارا پی گئے، پیاس بجھ گئی۔ مگر ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پانی پیو، پانی کو دیکھو، پھر اسے 3 سانسوں میں پیو۔ اب یہ طریقہ آپ نے اپنانا ہے۔ اب ایسے آپ پیئیں کہ پیاس تو بجھ جائے گی، ویسے آپ نے پیا گٹا گٹ پی کے ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی کو ختم کر دیا، پیاس تو پھر بھی بجھے گی۔ مگر اگر اس انداز سے پئیں کہ اس کو 3 سانسوں میں پئیں، پیاس تو اس طرح بھی بجھے گی، مگر اس کا فائدہ بھلا کیا ہوگا ساتھ میں۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جب میری سنت پر عمل کرنا دشوار ہوگا، اس وقت جو بندہ میری سنت کو زندہ کرے گا، خالق کائنات جل جلالہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہ وقت کے نفسی پڑی ہوئی ہے، کسی کے پاس کوئی وقت نہیں، بس جو آیا ایسے چلا۔ اب اس وقت میں اگر ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو ادا کر لیں، اتنا علم ہمیں آ جائے کہ پانی پینا تو اس انداز سے پینا ہے، تو پیاس بھی بجھے گی اور ساتھ میں خالق کائنات جل جلالہ 100 شہیدوں کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس انداز سے آپ کھانے کو لے لیں، کسی چیز کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اسی انداز پر پرکھیں۔ کوئی تجارت کرتا ہے، اس کی دکان ہے، بزنس مین ہے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا، وہ اسی انداز سے اپنے کاروبار کو پرکھے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق کیا حکم دے، اس کا علم جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اتنا کم از کم تمہیں علم ہو کہ جو تم کر رہے ہو قرآن و حدیث اس میں ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے، اس کے متعلق یہ علم آپ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں جو محبوب علیہ السلام نے کی حدیث بار کا جو ابھی ہم نے سنی، فرمایا کہ عالم دین بن یا طالب علم بن۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر تجھے نہیں علم تو کسی عالم سے وہ علم مسئلہ سیکھ۔
اپنی طرف سے وہ مسئلہ نہ کر، اور یہ جو فیس بک پر بیٹھ کر مفتی بنے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ آتا نہ ہو. اب دیکھیے گا کہ کوئی یہ انجینئر ہے نا، یہ ویری کرنی ہے ہم نے مثال کے طور پر، تو کوئی بندہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، کہتا ہے جناب میرا یہ شعبہ نہیں ہے. مگر جب دین کی بات ہوتی ہے ہر بندہ فتوی دیتا ہے، جب دین کی بات ہو ہر بندہ مسئلہ بتاتا ہے. اس وقت بھی ہمیں عالم دین سے، جو صحیح عالم ہے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو اگر آپ جس شعبے میں ہیں آپ کو اس کے متعلقہ مسائل نہیں آتے، تو آپ ایک اپنے عالم سے پوچھیں، اس سے رابطہ کریں، اس سے پوچھیں جناب یہ میرا کاروبار ہے، اس کے متعلق مجھے بتائیں شریعت میری رہنمائی کیا کرتی ہے، میں کس طریقے سے اس کاروبار کو لے کر چلوں کہ اللہ رب العزت اس کی برکتیں مجھے دنیا میں بھی عطا کرے، اور جب میں شریعت پر چلوں گا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں کل قیامت کو بھی لوٹوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. عزیز صاحب، شریعت ہماری ہر طرح سے ہر موقع پر رہنمائی کرتی ہے، صرف ہمیں تھوڑا سا اس کی طرف چل کے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب ہمیں اس پر جو نا وہ تھوڑا سا غور کرنا ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں احکام شریعہ پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.